السلام علیکم ناظرین و سامعین، یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب المیہ تاریخ کے مضمون مسلمان حکمران خاندان اور ان کا زوال۔ دنیا کی تاریخ قوموں کے عروج و زوال کے عمل سے بھری پڑی ہے۔ وقت کے گزرنے کے بعد جب انسان زوال شدہ قوموں کے آثار دیکھتا ہے تو اس پر مایوسی طاری ہو جاتی ہے۔ جب وہ قدیم قوموں کے پراسرار عظیم آثار اور خاموشی سے تنہا فضاؤں میں فطرت کی آفات کا مقابلہ کرنے اور خاموشی سے سربستہ کہانیاں سناتے دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں اس تباہی اور بربادی اور اس زوال کے بارے میں لاتعداد سوال ابھرتے ہیں۔ زوال ہمیشہ ایک المیہ رہا ہے، قوموں کے لیے بھی اور تاریخ کے لیے بھی۔ یہ زوال کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ قوموں کی اجتماعی گناہوں کی سزا کے طور پر ہوتا ہے یا اس کے کچھ قوانین ہیں جنہیں مورخ اب تک دریافت نہیں کر سکا؟ ہر زوال شدہ قوم اپنے پیچھے یادوں کا ایک ذخیرہ چھوڑ جاتی ہے اور یہی یادیں تاریخ میں اسے زندہ رکھتی ہیں۔ جب زوال شدہ قومیں بالکل معدوم ہو جاتی ہیں تو ان پر کوئی ماتم کراں نہیں رہتا، لیکن اگر زوال شدہ قوم حالات زوال میں رہے تو اسے بار بار اپنے شاندار ماضی کی یاد ستاتی ہے اور وہ اپنے زوال کی وجوہات اور اسباب ڈھونڈتی نظر آتی ہیں۔ مسلمان قوم بھی ان ہی میں سے ایک قوم ہے۔ مسلمانوں کا زوال کیوں ہوا؟ اس کے ذمہ دار کون تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو بار بار ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور بار بار ان کا مختلف نقطۂ نگاہ سے جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سوال کا جواب دینے میں بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ مسلمان قوم کی پوری تاریخ کو ایک سمجھ کر اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ مختلف حکمرانوں میں بٹی ہوئی ہے، اسی لیے اس کا عروج و زوال بھی ایک وقت میں نہیں ہوا ہے، بلکہ مختلف عہدوں اور مدارج میں یہ عمل پورا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے عروج کا ابتدائی زمانہ خلافت راشدہ بنو امیہ اور بنو عباس کا تھا۔ یہ دور عرب قوم کے عروج کا بھی دور تھا، جس میں انہوں نے فتوحات کی، نئے نئے علاقے اور ممالک فتح کیے اور فتوحات کے نتیجے میں مال غنیمت حاصل کیا، جس سے ان کے معاشرے میں خوشحالی آئی اور انہوں نے تہذیبی اور ثقافتی میدانوں میں ترقی کی۔ لیکن عباسی خاندان کے زوال کے ساتھ ہی تاریخ میں عربوں کے عروج کا دور ختم ہو گیا اور وہ دوبارہ گمنامی میں روپوش ہو گئے۔ اس حالت میں وہ بحیثیت قوم کے تو زندہ رہے، مگر ان کی تخلیقی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ تاریخ سے عربوں کی روپوشی کے بعد مسلمانوں کی تاریخ میں وسط ایشیا اور ایران میں ایرانی اور ترک نژاد حکمران آئے، جنہوں نے اپنا تعلق ایران کی قدیم حکمران خاندانوں سے جوڑا اور قدیم ایرانی روایات و اقدار کی احیا کی کوشش کی۔ یہ حکمران خاندان اگرچہ چھوٹے چھوٹے تھے، مگر انہوں نے اپنے درباروں میں علم و ادب کی سرپرستی کی اور اس دور میں فلسفہ، طب، موسیقی، مصوری، شاعری اور دوسرے علوم میں بیش بہا اضافہ ہوا۔ ابو علی سینا، البیرونی، روتکی، عمر خیام، نظام الملک، حافظ اور سعدی انہی دربار کی پیداوار تھے۔ اگرچہ وسط ایشیا اور ایران سیاسی لحاظ سے مختلف حکمرانوں میں تقسیم تھا، مگر یہ ثقافتی اور تہذیبی لحاظ سے ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی تاریخ کا تیسرا دور وہ ہے جب تین ترک خاندانوں نے اپنی عظیم الشان سلطنتوں کی بنیادیں رکھی، یعنی عثمانی ترک، صفوی اور مغل۔ یہ تینوں سلطنتیں ایک دوسرے کی ہم عصر رہی ہیں، مگر ان کا زوال علیحدہ علیحدہ ہوا۔ ان تینوں سلطنتوں نے تہذیب و تمدن کی عظیم یادگاریں چھوڑی اور دنیا کی تاریخ میں اپنے اثرات چھوڑے۔ ان سلطنتوں کے زوال کے بعد مسلمانوں کا زوال مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد کا دور مسلمانوں کی تاریخ میں پستی اور ذلت کا دور ہے، جس میں بیشتر مسلمان ممالک یورپی اقوام کی کالونی رہے اور دور غلامی نے ان کی رہی سہی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی
ختم کر دیا۔ نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کے بعد بھی مسلمان اقوام نے کسی بیداری کا ثبوت نہیں دیا، اور آج عالم اسلام انتہائی کسمہ پرسی کے عالم میں ماضی کے احیا کی کوششوں میں مصروف ہے۔ تاریخ کے اس پس منظر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کی تاریخ میں عروج و زوال اجتماعی طور پر نہیں آئے، بلکہ عروج و زوال کے اس ڈرامے میں ایشیا اور افریقہ کی مسلمان اقوام نے حصہ لیا، اور یہ مختلف اوقات اور عہدوں میں کھیلا گیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں وہ کون سی بنیادی خرابی تھی جس نے ان کی طاقت و قوت کو گھن کی طرح کھا کر انہیں آہستہ آہستہ ختم کر دیا۔ مذہب اسلام نے مسلمان معاشرے کو جو مساوات کا انقلابی تصور دیا تھا، اس کی مدد سے وہ معاشرے کو مضبوط اور مستحکم بنا سکتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے شام، عراق اور ایران کو فتح کیا اور اس کے نتیجے میں مفتوحہ قومیں مسلمان ہو گئی، تو انہیں یہ معاشرے میں برابر کا سماجی درجہ نہیں دیا گیا۔ یہ نئے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست دھچکا تھا، کیونکہ معاشرے میں عربوں کو سیاسی و معاشی اور سماجی لحاظ سے فوقیت تھی۔ اس سلوک نے نو مسلموں کو احساس محرومی میں مبتلا کر دیا۔ بنو امیہ کے خلاف بغاوتیں ہوئیں، ان میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا، یہاں تک کہ عباسی انقلاب ان کی وجہ سے کامیاب ہوا اور معاشرے سے عرب و غیر عرب کی تفریق ختم ہوئی۔ جب عباسی حکومت میں ضعف کے آثار پیدا ہوئے تو وسط ایشیا اور ایران میں قومیت کی بنیادوں پر قومی حکمران خاندانوں نے اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لی، اور عباسی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو گئی۔ مسلمانوں میں شخصی حکومت کا قیام کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اقتدار عملاً ایک طبقے کے پاس رہا، جبکہ عوام کی اکثریت اپنے حقوق سے محروم ان کی رعیت رہی۔ جب مسلمانوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت کی بنیاد رکھی تو مساوات کو یہاں بھی عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ یہاں صورتحال یہ تھی کہ محکوم رعایا غیر مسلم تھی اور اکثریت بھی تھی، جبکہ مسلمان اقلیت میں تھے۔ اس کا حل مسلمان حکمران طبقے نے یہی نکالا کہ اکثریت پر قوت و طاقت کے ذریعے حکومت کی جائے۔ اس بات کی کوئی کوشش نہیں ہوئی کہ ہندوستانی معاشرے میں جہاں ذات پات کی تقسیم تھی، وہاں نچلی ذات کے لوگوں کا سماجی مرتبہ بڑھا کر ان کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں۔ جو لوگ مسلمان بھی ہوئے تو ان کو معاشرے میں برابر کا درجہ نہیں دیا گیا۔ عہد سلطنت کے نامور مورخ ضیاء الدین برنی نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جب تک کسی کی رگوں میں کئی نسلوں تک اسلامی خون گردش نہ کرے، اسے سچا اور پکا مسلمان تسلیم نہ کیا جائے۔ اکبر نے اس بات کی ضرور کوشش کی کہ ہندوؤں کو حکومت میں شریک کر کے ان کی مدد حاصل کرے، مگر اس نے بھی ہندوؤں کے اعلیٰ طبقے سے روابط بڑھائے اور نچلی ذات کے لوگوں کو اسی طرح چھوڑ دیا۔ اس کے برعکس یہ ہوا کہ مسلمان معاشرے نے ہندو معاشرے سے ذات پات کی تقسیم اور سماجی طور پر اونچ نیچ کا تصور قبول کر لیا، اور وسط ایشیا، ایران اور افغانستان سے آنے والے اعلیٰ ذات کے قرار پائے، جبکہ مقامی باشندے جو مسلمان ہو گئے تھے انہیں ثانوی درجے کا مسلمان قرار دیا گیا۔ اس طبقاتی تقسیم نے ابتدا ہی سے مسلمان معاشرے کی بنیادیں کمزور کر دیں، اور جب حکومت فوجی لحاظ سے کمزور پڑی تو ان کی مدد کرنے والا اور انہیں سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ مراٹھوں، جاٹوں اور سکھوں کی بغاوتیں احساس محرومی کے نتیجے میں تھی، جو قومیت کی بنیاد پر ابھری اور جنہوں نے مغل اقتدار کو ختم کر کے رکھ دیا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں اس پالیسی کو ہسپانیہ اور عثمانی ترکوں نے بلقان کی ریاستوں میں اختیار کیا۔ مقامی آبادی کی اکثریت کو سماج میں برابری کا درجہ دینے کے بجائے ان کو لوٹا کھسوٹا گیا، اور اس لوٹ کھسوٹ کے پیسے سے کثرت الزرع اور الہرا تعمیر کرتے رہے، جو آج ان کی عظمت کی نئی بربادی کی گواہی دے رہے ہیں۔
عثمانی ترکوں نے مقامی آبادی کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا اس نے ان کے لیے سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں چھوڑا۔ اس ضمن میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے حکومت میں تمام طبقوں کو شریک نہیں کیا اور حکومت کی مراعات صرف ایک طبقے میں محدود رکھی۔ اس کی وجہ سے اکثریت محض رعیت رہی جس کا کام حکومت سے محض وفاداری اور اطاعت تھا۔ اس لیے جب بھی عوام کو کچلا گیا اور ان میں احساس محرومی بڑھا تو انہوں نے بغاوتیں کر کے حکومت کی بنیادوں کو کمزور کیا۔ مسلمانوں کی تاریخ سے یہی سبق ملتا ہے، جب تک معاشرے میں مساوات کو عملی شکل میں نافذ نہیں کیا جائے گا اور جب تک مراعات کو عام نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک حکمران طبقہ قوت و طاقت کے ذریعے کچھ عرصے تک تو حکومت کر سکتا ہے، مگر اس طرح حکومت کی بنیادیں مستحکم نہیں ہوں گی، اور جب ایسی حکومت کا خاتمہ ہوگا تو عوام میں اس کے لیے سوائے نفرت کے اور کچھ نہ ہوگا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان حکومتوں کے زوال میں جو عناصر کام کر رہے تھے وہ داخلی تھے۔ مساوات کے تصور کی خلاف ورزی، اقتدار کی ہوس اور مال غنیمت کے لالچ میں سلطنت کی توسیع اور بلا مقصد خونریز جنگیں، ایک طبقے کی بالادستی، شخصی حکومت اور معاشرے کی اکثریت کا احساس محرومی، یہ وہ وجوہات تھی جنہوں نے مسلمان حکمران خاندانوں کو زوال میں حصہ لیا۔